وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 حصہ اول. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے لیے آئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. پھر ان کے رب نے انہیں اپنی قربت و نبوت کے لیے چن لیا اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. لفظی ترجمہ قال اہبطا منہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اترو منہا، یہاں سے، جمیعاً سب، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس آئی اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے پیروی کی میری ہدایات کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا. شقی نامراد، بدبخت. اللہ. سامعین کرام، اہم آیت ہے، اس میں موعظت ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اعزاز بخشا جا رہا ہے. یہ کائنات جس کے لیے سجائی گئی تھی وہ وقت آ پہنچا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کا تاج پہنائے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں خلافت ارضی، لیکن خلافت ایک بہت اہم وہ ہے، لفظ ہے خلافت. بہرحال تو اب وہ انسان کو زمین پہ اللہ تعالیٰ بھجوا رہے ہیں اور انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کو کیوں اتارا گیا، زمین پر کیوں اتارا جا رہا ہے. یہ بات اس لیے بتانی ضروری ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس مقصد سے ناواقف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عقل و فکر استعمال نہیں کرتے، ورنہ جو مقصود حیات ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. بہت سے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو اس کا مقصد حیات بتایا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک آیت بتاؤں.
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ، جنت کی طرف جلدی کرو، سارعوا جلدی کرو، اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف۔ اب جنت کیا ہے سامعین کرام؟ ایک بات اگر میں آپ کو یہاں بتا دوں، بات اہم ہے اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ مقصد حیات کے بارے میں ہم لوگ سب اشکال کا شکار ہیں، مختلف قسم کے، اور اگر دیکھا جائے سامعین کرام تو ہم آج ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ ایک لا حاصل زندگی ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ظاہر ہمارا مقصود ہے، ظاہر کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، مٹیریل کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو مٹیریل رہ جاتا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی جمع کیا، اولاد ہے، مال ہے، جو کچھ بھی ہے، بنگلے ہیں، پراپرٹیاں ہیں، سب کچھ جو ہے وہ دوسرے ناموں پہ منتقل کر دی جاتی ہیں، آپ کا کچھ حصہ بھی نہیں لگتا۔ وراثت جب ہوتی ہے نا آپ کا، یعنی سب ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کا سب کچھ لے جاتے ہیں اور آپ کا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، اس کو کہتے ہیں سامعین کرام ظاہر کا دھوکہ، سراب کا شکار۔ اگر ہم ایسے آدمی کو سراب کا شکار کہہ لیں، ایسے مردہ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک آدمی جو ہے، ایک پیاسا جو ہے، سراب کو پانی سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑ لگاتا رہتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ یہ سراب کے پیچھے ساری عمر دوڑ لگاتا رہتا ہے، جب مر جاتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، لم یجدہ شیئا۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مزے کی بات ہے، ایک آدمی آپ نے دیکھا ہوگا، بیمار مردے، یہ بیمار مردے آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایک آدمی بستر مرگ پہ ہے، تو اب دیکھیں کس طرح حسرت کا ایک مقام ہے۔ وہ آدمی جو ساری زندگی دنیا اور دنیاوی عہدوں اور دنیاوی مال و متاع کے پیچھے بھاگتا رہا، اور جب بستر مرگ پہ پہنچتا ہے آپ اس کی حالت دیکھتے ہیں، اکثر جو بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یا جس کو فالج ہو جاتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ہل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا اپنی مرضی سے، بس ایک لاچاری کا عالم ہوتا ہے۔ اب کہاں گیا وہ اس کا مال و متاع؟ یہ مال و متاع سے پھر علاج نہیں ہوتے۔ موت سے تو فرار ممکن ہی نہیں ہے، موت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، بس وہ آپ دیکھیں اس کی ایک عبرت ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے خاوندان عقل، عبرت لو، فَاعْتَبِرُوا، عبرت لو۔ تو ہم عبرت نہیں لیتے، عام طور پہ عبرت نہیں لیتے، اور ظاہر کی دنیا کو مقصد بنا کے جی رہے ہیں اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ظاہر دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا جب کہیں خوشیاں آتی ہیں، آپ سب لوگ خوشیوں کی تلاش میں ہیں، اور خوشیاں آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ یہی سونا چاندی، اولاد کی خوشی اور بیٹوں کی خوشی اور نواسوں کی خوشی اور پوتوں کی خوشیاں، یہ ساری خوشیاں آپ ایک کاروبار مثال کے طور پہ آپ نے شروع کیا، اور بس کاروبار شروع کرتے ہی جو ہے چل پڑا، وہ کاروبار چل پڑا، اور بہت آپ کی توقعات سے بہت، تو آپ کبھی دیکھا ہے، سنا ہے اپنے، میں نے تو دیکھا ہے، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ چلو میری محنت جو ہے وہ رائگاں نہیں گئی۔ تو یہ ایک بہت، یعنی میں اس کہنے میں کوئی بات نہیں محسوس کرتا کہ ہم ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم لوگ ایک سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی حاصل، یعنی جس طرف ہم دوڑ لگا رہے ہیں نا سامنے کرام، دنیا کی طرف اور خواہشات دنیا کی طرف، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے دنیا میں وہ رضائے الہی کا حصول ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ بہرحال میں
مقصد حیات کی بات کر رہا تھا، یہاں ابھی جو ہے یہ بات تفصیل سے آ رہی ہے۔ یہاں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، 2-3 آیات ہیں یا جتنی بھی ہیں، اس میں تذکرہ ہے سامعین کرام ہدایت کا۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں، تم یہاں سے اترو، تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور دنیا میں اگر تم نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ مضمون ہے تمہید کے طور پہ، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مقصد زندگی۔ آدم کو عالم بالا سے عالم ناسوت میں اتارا جا رہا ہے، ابتدا کی جا رہی ہے، انسانیت کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ انسان کو، یعنی انسان کا مقصد حیات کیا ہے، کیوں اتارا گیا ہے، یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں۔ یہ بات دیکھیں سمجھنی بہت آسان ہے، مختلف انداز سے اس کو بتایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف انداز سے۔ ایک تو میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ جنت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساریو الی جنت، الی مغفرت و جنت، ایسے کوئی یا مغفرت کا لفظ پہلے ہے یا جنت کا، بہرحال جنت کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ اب جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ہے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ وہاں متقین جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جنت میں کیا ہے؟ رب ہے، رب سے ملاقات، چونکہ یہ رب تعالیٰ کا گھر ہے۔ دیکھیں اس میں آپ کو عرض کر دوں، میرے سامعین میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے یہ بات کہہ دوں آپ کو کہ جو بات دیکھیں ہمارے پاس جو عقل ہے نا، وہ اس کا تعلق جو ہے محسوسات سے ہے۔ یہ اس کی وہ جو دوڑ ہے وہ محسوسات تک ہوتی ہے، یعنی عقل کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جو محسوسات ہیں۔ جو غیر محسوس چیز ہے وہ عقل کی دسترس میں نہیں آتی، یہ ایک بنیادی نقطہ نوٹ کر لیں۔ یعنی ظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو کچھ باطن ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنی روح کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اب جواب کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے۔ مَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا لیکن بہت کم ہے۔ تو وہ کیوں کم ہے؟ وہ کیوں علم نہیں ہے؟ دیکھیں باطنی جو باتیں ہیں نا وہ سمجھائی نہیں جا سکتی، عقل میں نہیں آ سکتی، بس احساس ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک اس بات پہ متفق ہے کہ ہمارے 2 اجزاء ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کا نام جسم ہے اور باطن کا نام روح ہے۔ جب روح اور جسم علیحدہ ہو جائیں تو پھر ہم انسان کو لاش کہتے ہیں، کیونکہ انسان حقیقی تو چلا گیا اس سے۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں سامعین کرام، میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں جنت کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا، یہ آپ اس پہ ایمان رکھیں، اس کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائی ہے ابتدائی آیات میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے بارے میں ان کا کامل یقین ہوتا ہے۔ تو جو کہا جا رہا ہے، میں بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن اور حدیث سے ہی کہہ رہا ہوں، اور تو لہٰذا بس اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ شیطان جو ہے ہمیں بہکاتا ہے۔ بہرحال جنت کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کے قرب، اس کے دیدار کا دوسرا نام کیا ہے؟ الجنت۔ اب اللہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کا گھر۔ جنت کا دوسرا نام کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ سلامتی کا گھر۔ اور دوسری جو جگہ ہے سامعین کرام وہ سلامتی کی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ سلامتی کا گھر نہیں ہے، جو دوسرا ہے۔ 2 ہی گھر ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جو ہے جنت میں ہوگا اور دوسرا فریق جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ تو آخرت میں ایک سلامتی کا گھر ہے اور ایک جو ہے
وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن سلامتی کے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. دیکھیں میں آپ کو مختصر یعنی یہ اصل میں تفصیل طلب معاملات ہیں اور موضوعات ہیں. بہرحال میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مقصود حیات اللہ. کیا حاصل زندگی؟ مقصود حیات اللہ، ایک اللہ واحد، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. تو سامعین اکرام یہ بات ضروری ہے کہ آپ سمجھ لیں اور آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور اس کا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں دوسرے الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے انسانی روح کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کے لیے یہ دنیا سجائی ہے. اس کو جسم دیا ہے. جسم کیا ہے؟ ایک آلہ ہے. زندگی کیا ہے؟ یہ ان آلات سے ایک محدود عرصے تک اگر آپ کام لیں گے تو آپ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے. جس طرح کے سامنے اکرام مثال کے طور پہ آپ ایک لکڑی کا گھر بنا رہے ہیں. لکڑی کا گھر یہ ہوتا ہے برفانی علاقوں میں، یہ لکڑیاں بہت ہوتی ہیں، وہاں گھر بھی بنتے ہیں. تو اب یہ گھر تو انسان اپنے رہنے کے لیے بناتا ہے. اب لکڑیاں ہیں مثال کے طور پہ، اب آپ کو گھر چاہیے، آپ کے پاس لکڑیاں ہیں اور آپ ایک ترخان کو بلا لیتے ہیں، کارپینٹر کو، کہ بھئی مجھے ایک لکڑی کا گھر بنا دو، یہ اتنے کمرے، یہ وہ نا، سارا اس کو نقشہ دے دیتے ہیں. اب وہ آپ سے سارا میٹیریل مانگتا ہے. پھر جب سارا میٹیریل آ جاتا ہے تو پھر آپ سے وہ وقت مانگتا ہے کہ بھئی میں تمہیں 4 ماہ میں میں تمہیں یہ گھر بنا دوں گا. تو اب دیکھیں میں تھوڑی سی مثال بیان کروں، خالی اس ذہن رہیں، آپ ادھر ادھر کی سوچیں نہ کریں تو زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 4 مہینے کا جو عرصہ جس میں وہ گھر بنائے گا، یہ رہنے کے لیے ایک گھر، تو وہ یہ عرصہ جو ہے 4 مہینے کا وہ لیتا ہے کہ بھئی وہ 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی دی ہے کہ وہ اس میں ہم اپنے لیے جنت میں گھر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. مضمون آسان ہے سامعین اکرام. واللہ یدعو الی دار السلام اور ویہدی الیہ من اناب، اس طرح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. تو یہ ہمارا کچھ عرصہ حیات جو ہے یہ کافی ہے. جنت میں گھر بنانے کے لیے ہمارا یہ کافی عرصہ ہے. یہ عرصہ حیات کتنا دیا گیا ہے؟ بس آپ نے دیکھا یعنی آج کل کیا وہ سٹینڈرڈ وہ جو ہے 70-80 سال، 60 سال، 60 سے لے کر 80 تک یہ سٹینڈرڈ عمر ہے. اتنا عرصہ انسان روح جسم میں رہتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، جس کی ہے اور جہاں اس کو جانا ہے. کہاں کس کی ہے؟ انا للہ. اور کہاں جائے گی؟ الیہ راجعون، اس کی طرف واپس جائے گی. بہرحال وہاں جانے کے پھر 2 مدارج ہیں. آخرت میں جو لوگ بھی جاتے ہیں سامعین اکرام، وہ 2 شکلوں میں جاتے ہیں. یا تو وہ مولانا روم نے اس کے بارے میں کہا ہے نا کہ مومن کافر ذنور جلالی میں رسد اور مومن ذنور جمالی میں رسد. جو کافر مطلب انکار کرنے والا، رب کی ملاقات سے انکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو کے اللہ کے جلال کا سامنا کرے گا وہ. اور جو مومن ہے جس کا ایمان ہے کہ ہاں میں اللہ کا ہوں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، اور اس نے یہ کام کیا جو ابھی آیات میں بتایا جا رہا ہے، تو وہ مومن ذنور جمالی میں رسد، اللہ تعالیٰ کا جمال اس کی طرف متوجہ ہوگا. اور فروحم و ریحان قرآن کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ مقصود واحد ہے. زندگی کا مقصود، زندگی کا حاصل کون؟ صرف اللہ. تو اب سامعین اکرام بات یہ ہے کہ اگر ہم اندازہ لگائیں اور اس کی کوشش کریں کہ حقیقت کیا ہے، تو حقیقت یہی ہے
کہ مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ مقصود زندگی ہے ہمارا. کیا مطلب؟ کہ ہم دنیا میں آ کے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ تو ہم اللہ کے ہیں، تو اللہ کے لیے انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں. تو جب اللہ کے ہیں تو اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ اس کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ مقصود زندگی ہے. اس نے ہمیں یہاں زندگی دی ہے اس جسم میں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہماری کامیابی کا راز کیا ہے؟ کس طریقے سے ہم اللہ واصل باللہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک کس طرح رسائی حاصل کریں گے، یعنی قرب الہی، اللہ کے قریب کیسے ہوں گے، ملاقات کے اہل کیسے بن جائیں گے، یعنی کیا طریقہ کار ہے، اللہ کا دیدار کس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا، کیا راز ہے اس کا، یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تو سامعین اکرام، اللہ تعالی ہمارا مقصد حیات ہے. اس نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے ایک معین عرصے کے لیے، یہ اس کو معلوم ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اپنی موت سے کہ اچھا، تو یہ عرصہ حیات جو ہے سامعین اکرام، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری. اس میں آپ اس میں اپنی یعنی اتنی جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں. اور یہ ملاقات سامعین اکرام، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ کا دیدار، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات اور اس کا دیدار، یہ کوئی آسان بات نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے بہت صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بات چیت تو ہوتی رہتی تھی، کلیم اللہ تھے. ایک دن شوق غالب آ گیا، رب سے التجا کی، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک. ملاقات، وہ دیدار دیکھوں میں. سوال کیا، درخواست پیش کی. جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی اے محبوب، تم میرے محبوب ہو، تمہاری تسلی میں کرتا ہوں. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پہ اپنے نور کی ایک تجلی ڈالتا ہوں. اگر وہ تجلی اس نے برداشت کر لیا تو تم بھی دیکھ لو گے، میرے نور کے تجلی کو تم بھی دیکھ لو گے. لیکن فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ اپنے نور کی ایک تجلی کی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اس کے اثر سے یہاں ادھر موسیٰ علیہ السلام جو دور تھے پہاڑ سے، اس کے اثرات سے بے ہوش ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی اس کے لیے بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ آپ کو صلاحیت چاہیے. دیکھیں پیغمبر کو انکار آ گیا، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تم مجھے. میں ایسی بات کر رہا ہوں، وہ تو خیر اس کی بھی تفاصیل ہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملاقات تجلی، اللہ تعالیٰ کا تجلی، اللہ کا دیدار، یہ بہت بڑی صلاحیت کی اس میں ضرورت ہے. اور وہی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں سامنے کرام، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ دیکھو جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ تمہارا مقصود ہے، اس کی طرف جلدی جلدی چلو، اللہ کے راستے میں دوڑو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف اور خوب محنت کرو. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے
لیے اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو. محنت، جہاد کا مطلب یہاں محنت ہے سامنے کرام. قتال الگ چیز ہے، یہ جہاد ہے، کوشش ہے، حق کا جہاد ہے. جس طرح کہ حق ہے اس کا ایک بہت بڑا نصب العین دے کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے، اور پھر اس کی کامیابی جو ہے محنت میں رکھ دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی مشقت میں اس کی کامیابی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، مشقت، کادح الی ربک، خوب محنت کرتے ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ تم امید رکھو کہ تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. پیغمبر کی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذات کے طالب ہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے حبیب، آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو ہرگز نہ نکالیے گا جو صبح و شام رب کو پکارتے رہتے ہیں، رب کے خیال میں رہتے ہیں، رب کے ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، چاہتے کیا ہیں؟ یریدون وجہ، اس کی ذات کے طالب ہے. لا مقصودہ الا اللہ، ذات کے طالب ہے. ان لوگوں کو اپنی محفل سے نہ نکالیے گا، یہ تو میرے طالبین ہیں، یہ تو طالب مولا ہیں. یریدون وجہ، چہرہ، وجہ کہتے چہرے کو، چہرے کے. تو بہرحال یہ سامعین اکرام آج کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہے. بہت اہم آیات ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے ہمیں اپنا مقصد حیات کی سمجھ آ جائے اور ہم اس طرف اپنا رخ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. میں یکسو ہوں. دو مقاصد نہیں ہیں میرے، ایک مقصود ہے. لا مقصودہ الا اللہ. حنیفم، میں یکسو ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالستو محالستو جنوں. تم اللہ کا نام بھی لیتے ہو اور دنیا کے بھی طالب ہو. یہ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو کہ تمہیں دنیا بھی کی طرف تم متوجہ ہو اور اللہ کو بھی چاہتے ہو تو یہ تمہارا خیال ہے. این خیالستو محالستو جنوں، تمہارا خیال ہے، محال ہے، یہ بے سود ہے، محال ہے، ناممکن ہے کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائیں دوں. اللہ کا نام بھی لیتے ہو، اللہ کو بھی چاہتے ہو اور دنیا ذلیل کو بھی چاہتے ہو. یہ محال ہے، ناممکن ہے. سامعین کرام، بہرحال ایک مقصود ہونا چاہیے. سامعین کرام، دنیا کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے. وہ رازق ہے، وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی رزاق ہے. رزق کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جس کام کے لیے آئے ہیں یا آپ آئی ہیں یا آئے ہیں، دونوں میں مخاطب کر رہا ہوں نا، تو اس کام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. تو سامعین اکرام، مضمون جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ مزید بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔